إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ سے روانگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرمائے تو وہ وفات سے پہلے ہی اپنی زندگی میں ہی یزید کے نام پہ لوگوں سے بیعت لی اور یزید کو اپنا ولی عہد بنایا تھا۔ لیکن جب آپ کا انتقال کا وقت آیا تو یزید وہاں موجود نہ تھا۔ شکار کا اسے شوق تھا، وہ شکار پہ تھا۔ انہیں بلایا گیا، وہ آیا، کچھ دیر کے لیے وہاں رہا، مرض کو اہم اور نازک نہ سمجھ کر پھر وہ وہاں سے چل دیا، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد یزید نے پھر سے اپنے نام پر بیعت لینا شروع کر دی۔ اہل شام نے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن یزید نے صوباؤں کے جو گورنر ہیں ان کے ذریعے اپنے نام پہ بیعت لینی شروع کر دی۔ اس وقت یزید نے یہ صوبہ کے گورنروں سے کہا کہ سب سے پہلے مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، ان سے بیعت لو، حضرت حسین ہیں، ان سے بیعت لو، غرض کے اس قسم کے جو بزرگان دین وہاں ہیں ان سب سے بیعت لو۔ چنانچہ مدینہ میں اس وقت ولید بن عتبہ بن ابی سفیان گورنر مدینہ تھے، اور کوفہ میں نعمان ابن بشیر جو ہے وہ گورنر تھے۔ یہ دونوں نیک طبیعت اور اچھے انسان تھے۔ جب ولید بن عتبہ کو یہ خبر ملی اور یہ پیغام ملا لوگوں سے بیعت لینے کا، تو اکابر مدینہ کو انہوں نے جمع کر کے یزید کا پیغام پڑھ کے سنایا اور لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت معاویہ کے انتقال پر آپ نے افسوس کا اظہار کیا اور انا للہ پڑھا۔ بیعت کے سلسلے میں ولید بن عتبہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے جلدی نہ کرو، مجھے سوچنے کی مہلت دو۔ چنانچہ انہیں مہلت دے دی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہ تھے، لہٰذا ان کو بلوایا گیا، لیکن وہ آئے نہیں، بلکہ یہ خبر کہلا بھیجے کہ ایک رات کی مہلت دو، مجھے مہلت دو ایک رات کی۔ چنانچہ انہیں مہلت دے دی گئی اور آپ ادھر بیعت لینے میں جو ہے وہ مصروف ہو گئے۔ حضرت یہ کیا ولید بن عتبہ، پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رات ہی کے وقت گمنام راستے سے مکہ کی طرف چل دیے۔ مشہور راستہ آپ نے نہیں پکڑا۔ جب ولید بن عتبہ کو معلوم ہوا تو ایک دستہ اپنے ساتھ لے کر
یعنی کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ ہاتھ نہ آئے۔ پورے دن اسی جستجو میں ان کا وقت گزر گیا، ولید بن عتبہ کا، اور حضرت حسین کے بارے میں خیال بھی نہ رہا۔ اس رات میں موقع غنیمت سمجھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ سے غیر معروف راستے سے نکل گئے مکے کی طرف، اور ٹھیک اس وقت جس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ پہنچے، اسی وقت حضرت حسین بھی مکہ پہنچ گئے۔ ان دونوں حضرات کو دیکھ کر مکہ کے لوگ بہت خوش ہوئے۔ شرفائے مکہ میں سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیا، لوگوں سے بیعت لینی شروع کر دی۔ چنانچہ مدینے کے اکثر لوگ آپ کے ہاتھ پہ، یعنی عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے۔ حضرت حسین بھی وہاں تھے، انہیں نہ تو بیعت کے لیے کچھ کہا گیا اور نہ انہوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھر یہ حال کوفے میں جو ہے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین مدینہ چھوڑ چکے، مکہ میں ہیں، تو کوفیوں نے آپ کو خط لکھنا شروع کیا، چونکہ بصرہ میں اور کوفہ میں شیعان علی بھی موجود تھے بڑی تعداد میں، جو علی سے اور حضرت حسن اور حسین سے محبت کرتے تھے۔ تو حسن تو بہت پہلے ہی وفات پا چکے تھے، حضرت حسین ابھی تھے، تو حضرت حسین کو خط لکھنا شروع کیا۔ 150 سے زیادہ خطوط ان کو لکھا گیا۔ کوفے میں جو شیعان علی تھے انہوں نے مشورہ کیا اور ایک قرارداد منظور کیا، جس میں یہ طے پایا کہ ہم لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ ادھر جو ہے یزید کو بھی خبر مل چکی تھی کہ کوفہ میں شیعان علی ہیں، چنانچہ یزید بھی ادھر توجہ کیے ہوا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ جب بہت زیادہ خطوط حضرت حسین کو آنے شروع ہوئے، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے روانگی کا ارادہ کیا کوفے کی طرف، لیکن اس وقت بہت سے لوگ ان کو روکنے آئے کہ آپ نہ جائیں، ابھی ساری دنیا کے لوگ یہاں حج کرنے آ رہے ہیں اور اس جگہ کو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگ آئے جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے سمجھایا کہ آپ سفر نہ کریں، اس لیے کہ کوفیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، دل جو ہے وہ آپ کے طرف ہوگا اور ان کی تلواریں یزید کی طرف سے چلے گی، آپ نہ جائیں۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے ان کو سمجھایا، لیکن ایک بھی نہ مانا، انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو جائیے، لیکن خدارا ان عورتوں کو اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، کوفیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عثمان ہی کی طرح آپ کو بھی اپنے بچوں کے سامنے قتل ہونا پڑے۔ لیکن انہوں نے نہ مانا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی سواری کے نیچے سو جاؤں، یہاں تک کہ بلا کچلے آپ آگے نہ بڑھیں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ آپ پھر بھی ایسا ہی کریں گے، یعنی آپ سفر کر ہی لیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو جانا ہی ہے تو یمن کی طرف چلے جائیں، وہاں سے پھر آپ حالات کا اندازہ کرتے ہوئے چلے جائیں گے، اور ابھی محرم کو شروع ہونے دیں، نیا سال کو تب جائیں گے، ابھی مت جائیں۔ لیکن انہوں نے نہ سنا اور آپ نے جو ہے ارادہ کیا۔
پھر لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کیجئے، اگر آپ کو جانا ہی ہے تو تھوڑا سا آپ انتظار کیجئے، سب سے پہلے جن پر آپ کو بھروسہ ہے آپ ان کو اپنا وکیل بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر کوفہ بھیجیں تاکہ وہاں کے حالات کو دیکھیں اور وہ خفیہ طور پر آپ کے نام پر وہاں بیعت لیں۔ یہ بات حضرت حسین کو پسند ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا اور ان کو ساری بات سمجھا کر آپ نے ان کو بھیجا۔ وہ تو چلے گئے لیکن راستے میں پھر انہیں پتہ نہیں، ان کو ماحول یا معاملہ کچھ اچھا نہ لگا، تو پھر انہوں نے وہاں سے خط لکھا کہ مجھے اس معاملے میں معاف رکھو، کسی دوسرے کو میری جگہ پہ وہاں بھیج دو کوفہ تاکہ وہ یہ کام انجام دے۔ لیکن حضرت حسین نے کہا کہ تم بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، جہاں میں کہہ رہا ہوں وہاں تم جاؤ۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل وہاں سے چل دیے۔ جاتے جاتے جب آپ کوفہ پہنچتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ نے کیا دیکھا کہ ایک ہی دن کے اندر میں 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کو بڑی خوشی ہوئی۔ اسی وقت فوراً ایک خط لکھ کر ایک قاصد کے ذریعے مکہ بھیجا کہ آپ جتنا جلد ہو سکے مکہ سے کوفہ کی طرف چل دیں، اس لیے کہ یہاں تو ایک ہی دن میں 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ پھر کیا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور بے چینی ہو گئی اور پھر وہاں سے وہ چل دیے۔ چل تو دیے، جاتے جاتے راستے میں اور بھی لوگ ساتھ ہوتے گئے، لیکن جب آپ بہت دور چلے گئے، کربلا کے قریب آپ جب چلے گئے، تب آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے۔ جب آپ چل دیے، چل دینے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میری طرف سے تو حضرت مسلم بن عقیل بیعت لے ہی رہے ہوں گے، لیکن جب آپ کو یہ دل میں خیال آ رہا تھا، اسی وقت مسلم بن عقیل کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا کہ ادھر یزید کو بھی خبر ملی کہ مسلم بن عقیل مدینہ میں خفیہ طور پر حسین کے نام پہ بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے باپ کے غلام سے مشورہ لیا، اپنے باپ کے غلام سے مشورہ لیا اور مشورہ یہ لیا کہ میں کیا کروں، نازک معاملہ ہے۔ تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ تمہیں پسند ہو یہ بات یا نہ ہو، ایسا کرو کہ ابن زیاد جو عبید اللہ ابن زیاد ہے، ان کو تم، یہ تو بصرہ کے گورنر ہے ہی، اس کے علاوہ بھی تم اس کو کوفہ کا گورنر بنا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، اس کو بلا کر کوفہ کی گورنری پہ تعینات کر دیا گیا۔ پھر ابن زیاد نے یہ کیا کہ مدینہ، ابن زیاد نے اپنے جاسوس کو ہر طرف پھیلا دیا۔ پھر حضرت حسین نے بصرہ کی طرف جو ایک قاصد کو خط لکھ کر بصرہ کے خاص لوگوں کو دیا تھا کہ جاؤ بصرے والوں کو دے دینا کہ وہاں کے جو شرفا، وہاں کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھی مطمئن رہیں، ہم بہت جلد آ رہے ہیں، اور اس سارے حالات اس پہ لکھ دیا تھا۔ لیکن ان کے جاسوس، ابن زیاد کے جاسوسوں نے اس کو پکڑ لیا اور یہ ابن زیاد کے پاس پیش کیے گئے۔ اس قاصد کو لا کر ایک مجمع عام کے سامنے انہیں قتل کیا اور ایک تقریر کی، اور اس میں اس نے کہا کہ ہر ایک کا نام مجھے معلوم ہے، کہ سب کے نام یہ خطوط لایا تھا، سب کو پتا ہے میں ابھی کوفہ کی طرف جا رہا ہوں، خبردار اگر تم لوگوں نے کان بھی ہلائی تو میں وہاں سے واپسی آنے کے بعد ہر ایک کو اس کے دروازے پہ قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد کسی نے کوئی کچھ نہ بولا، پھر وہاں سے وہ کوفہ کی طرف چل دیا۔ کوفہ میں جب وہ پہنچا ہے تو اپنے پیچھے جو فوج لے کے وہ جا رہا تھا، اس فوج کو پیچھے چھوڑ کر چند محافظ کے ہمراہ چل دیا، اور مدینے میں لوگ، وہاں کوفہ میں لوگ انتظار کر رہا تھا کہ حضرت حسین آئیں گے۔ ادھر مسلم بن عقیل بھی لوگوں سے خفیہ طور پر بیعت لے ہی رہے تھے۔ چنانچہ ایک دن یہ ہوا کہ عشاء اور مغرب کے درمیان یہ پہنچا کوفہ بن زیاد، اور
لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت حسین آ گئے ہیں، چونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے حجازی وضع کا جو ہے کی پگڑی باندھی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے سر پہ جو امامہ رکھا تھا وہ حجازی وضع کا تھا۔ لوگ سمجھے کہ یہ حسین ہے، سب سلام کرتے اور یہ بڑھتا چلا جاتا۔ جاتے جاتے گورنر ہاؤس کے پاس جب گئے تو انہوں نے یعنی ابن زیاد نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اوپر سے نعمان ابن بشیر نے دیکھا کہ یہ تو لگا ان کو کہ یہ حسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، میں ادب و احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور کوفہ کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ مارے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ مارے جائیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ اس ابن زیاد نے زور سے دھکا مارا اور کہا کم بخت دروازہ تو کھولو۔ پھر لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ حسین نہیں بلکہ ابن زیاد ہے، اور جب وہاں پہنچا تو ان کا یعنی نعمان ابن بشیر کا تو یہ حال تھا کہ کوفہ میں شیعان علی کا برچسپ ہو گیا تھا، اس لیے یہ لوگ ڈر سے نکلتے نہیں تھے، اپنا گیٹ بند کر کے ہی اندر محفل گرم کرتے رہتے تھے۔ پھر ابن زیاد جو ہے نے یہ کیا کہ صبح جو ہے لوگوں نے صبح میں اپنا جاسوس ہر طرف پھیلا دیا کہ مسلم بن عقیل کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو بلاؤ، ان کو پتہ کرو ان کے بارے میں کہ وہ کہاں ہیں۔ اور اس سے پہلے وہاں کے کوفہ کے خاص لوگوں کو بیٹھا کر انہوں نے تقریر کی، لوگوں کو سمجھایا کہ اگر کسی نے بھی کان ہلائی تو اس کی خبر لے لیں گے، چنانچہ ہر کوئی اس سے ہما ہوا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ مسلم بن عقیل کے بارے میں ایک جاسوس کو تیار کیا گیا کہ اس کا پتہ لگائے۔ ایک جاسوس کو 3000 دینار دے کر جو ہے بھیجا کہ جاؤ، اور پتہ چلا ہے کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں وہ چھپے ہوئے ہیں، یہ پتہ لگاؤ تو یہ صحیح بھی ہے یا کیا۔ یہ 3000 روپیہ لے کر دینار لے کر جب وہاں پہنچا ہے تو ہانی بن عروہ باہر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس جا کر انہوں نے کہا، جاسوس نے کہا کہ ایسا کریں، میں بصرہ سے آیا ہوں اور مسلم بن عقیل کا ایک اہم پیغام لے کے آیا ہوں، تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ لیجئے 3000 دینار ہے جو ہدیہ ہے اور مجھے ان سے ملائیے۔ چنانچہ یہ خوش ہو کر ان سے ملائے، ملانے کے بعد وہ تھیلی دیے اور پھر وہ وہاں سے چل دیے۔ ابن زیاد کے پاس آ کر یہ خبر کر دی۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ مسلم بن عقیل، جاؤ اس کو بلا لاؤ ہانی بن عروہ کو۔ اس کو جب بلایا گیا تو کہا کہ کیا تم نے اس طرح کی حرکت کی ہے، مسلم بن عقیل تمہارے گھر میں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اس جاسوس کو بلایا تو ہانی بن عروہ شرمندہ ہوئے اور وہ بولے ہاں میرے گھر میں ہے۔ اس کے بعد ان کو قید کر لیا گیا، عروہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ مسلم بن ہانی بن عروہ کے گھر کی عورتیں رونے لگیں تو مسلم بن عقیل تلوار لے کر گھر سے نکلے اور میدان میں آ کر للکارا۔ اس وقت بہت سے کوفیوں نے آپ کا ساتھ دیا لیکن اکثر کوفی آپ کا ساتھ نہیں دیے، اور اس نے کہا کہ نہیں، ہم اس پر بیعت نہیں لیے تھے کہ ابھی لڑائی کریں گے، ہم تو اس پر بیعت لیے تھے کہ جب حسین آئیں گے تب لڑائی کریں گے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو پھر وہاں سے لوگوں نے کوفیوں نے ان کو سمجھایا بجھایا تو سارے لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیے۔ پھر ابن زیاد کی طرف سے ایک چند سپاہی وہاں پہنچے اور اس نے کہا مسلم بن عقیل اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے، آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجئے، میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جاتا ہوں، آپ کی جان بخشی کرا دوں گا۔ چنانچہ مسلم بن عقیل جو ہے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیے اور وہ لے جا کر ابن زیاد کے دربار میں حاضر کیا ان کو۔ پھر دونوں کو یعنی ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ پھر صبح ہو کر بہت سی کوفیوں نے آ کر مظاہرہ پردرشن کیا کہ آپ ان کو رہا کریں ورنہ ہم زبردستی چھوڑا کے لے جائیں گے۔ چنانچہ ابن زیاد نے دونوں کو قتل کروایا اور کہا کہ قتل کر دو اور دونوں کا جو ہے دونوں کو قتل کرو۔
چنانچہ دونوں کو مسلم بن عقیل کو اور ہانی بن عروہ کو قتل کر کے ان دونوں کا سر دمشق اور ان کے دونوں کے دھر کو جو ہے جسم کو لٹکا دیا کوفے کے دروازے پہ تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ چنانچہ مسلم بن عقیل یہاں قتل ہو رہے ہیں، لیکن ادھر حضرت حسین کو یہ بات خبر نہیں، وہ خوشی خوشی ابھی رخت سفر باندھ کر وہ خوشی خوشی آ رہے ہیں، ان کو اب تک پتہ بھی نہیں کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ جب اور آگے آئے حضرت امام حسین نے تو ان کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل قتل کر دیے گئے ہیں۔ اب ان کا جی چاہا کہ میں یہاں سے واپس ہو جاؤں، تو مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ میں ہرگز اب واپس نہیں ہوں گا، میں جب تک قصاص نہ لے لوں یا تو میں مارا جاؤں، ہم لوگ مارے جائیں گے، یا نہیں تو اس سے قصاص لیں گے۔ پھر حضرت حسین آپ مسلم بن عقیل کی طرح نہیں ہیں، آپ تو نواسائے رسول ہیں، آپ کو دیکھ کر جو ہے آپ کو دیکھ کر کوفی جو ہے وہ آپ کی طرف جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آئیں گے، اور پھر ہم لوگ لڑائی کر کے یا تو اس کو ماریں گے یا ہم مر جائیں گے۔ یہ باتیں ہوئیں، اور پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت حسین کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، آمین۔